بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں حافظ ڈاکٹر عبدالستار صاحب، چیئرمین یونیورسٹی مساجد اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے، مسلم معاشرے کے خد و خال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ تو آئیے ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک، اللہ کے ساتھ الحمدللہ۔ سر میرا پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے، اس بارے میں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جو خطاب کیا ہے، تقریباً قرآن شریف میں 25 انبیاء علیہ السلام کا نام ہے، اور ان میں جو خطاب ہے وہ یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ 4 مرتبہ آیا ہے، اور کہیں یا محمد کے نام سے نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صفات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اسی طرح یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول کہہ کے اللہ پاک نے ہمیں ایک سبق دیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے میں بھی ادب کا پہلو اختیار کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ سر محمد اور احمد آپ کا نام کس نے رکھا تھا؟ محمد نام اللہ پاک نے ہی جو انتخاب فرماتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا، اور آپ کی والدہ حضرت ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نام احمد انتخاب کیا تھا۔ اچھا سر، لفظ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے، اس بارے میں بتائیے گا۔ خاتم کا لغوی معنی عربی زبان میں خاتم مہر کو کہتے ہیں، مہر، سٹیمپ جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں۔ عربوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھنا شروع کیے تھے عجمی بادشاہوں کو، تو اس وقت صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ، عرب کے عجم کے لوگ بغیر سٹیمپ والے خط کو نہیں پڑھتے، تو آپ نے حدیث میں ختم نبوت جسے کہتے ہیں، آپ نے انگوٹھی بنوائی تھی جس کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، وہ سٹیمپ کرتے تھے۔ اور یہاں جو خاتم النبیین کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ انبیاء علیہ السلام کا مبارک سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس کی آ کے انتہا ہوئی ہے، اس نبوت والے سلسلے کی جو انتہا ہے، جو اختتام ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہتے ہیں۔ دوسرا یہ بھی احادیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان، یعنی آپ کی کمر مبارک پر دونوں کندھوں کے درمیان تھوڑا سا اپنا جسم کا گوشت کا حصہ ابھرا ہوا تھا، اور اس کی تشبیہ بھی آئی ہے، جیسے مثل حمامت البیضاء، جیسے کبوتری کا انڈا ہوتا ہے، اور ایک حدیث میں مثل زر الحجلہ، جیسے چادر کی گھنڈی ہوتی ہے پردے کی، تو اس کا سائز اتنا تھا، اور یہ ختم نبوت کی مہر تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، آپ کا میلاد تھا، تو یہودیوں عیسائیوں کے بڑے علماء، راہبین، قسیسین مکہ مکرمہ آئے تھے، اور انہوں نے آ کے اسی ختم نبوت علیہ مہر کو دیکھا تھا، اور بے ہوش ہو گئے تھے، انہوں نے کہا تھا یہ اس امت کے نبی ہیں۔ یہ اللہ پاک نے بتایا کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء والا سلسلہ اور رسولوں والا سلسلہ اب ختم ہو گیا، اب کوئی آپ کے بعد نبی نہیں آئے گا، اور حدیث میں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ٹھیک۔ ربیع الاول کے حوالے سے آپ کا کیا پیغام ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ ایک مبارک مہینہ ہے، امت کے لیے سعادتوں کا، خوشیوں کا، خیروں کا ایک پیغام ہے، جس میں پوری امت مسلمہ کو ایک پیغام دیا گیا ہے۔ لیکن ہر نبی، جتنے انبیاء اور رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں، جتنے انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے، وہ انسانیت کو جہالت اور گمراہی اور تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں اور کامیابیوں کی طرف لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے۔ تو ربیع الاول کا مہینہ ہمیں ایک یاد دلاتا ہے، ایک تجدید عہد کا مہینہ ہے، جیسے یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں، کیا اس میں سب مورخین کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد ہے، آپ کی جو ولادت سعادت ہے، مبارکہ ہے، وہ 571 عیسوی ربیع الاول کا مہینہ، اور ایک روایت میں 9 ربیع الاول، اور مشہور قول 12 ربیع الاول کا ہے، 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں اکارڈنگ ٹو مسلم یہ کم از کم سب سے بنیادی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے،
وہ یہ جتنے سیمینارز ہوتے ہیں، جتنے کانفرنسز ہوتی ہیں نیشنل لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر، پورے پاکستان میں محافل میلاد منعقد کی جاتی ہیں، یونیورسٹی کالجز میں بھی پروگرام کیے جاتے ہیں، ان سب سے مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہونا اور اس سیرت کو اپنا کر اپنی زندگیوں کو کامیابیوں کے راستے پہ ڈالنا، یہی مقصود ہے۔ اور ربیع الاول کا مہینہ خصوصاً ہم اہتمام کریں اس بات کا کہ درود شریف کا اہتمام کریں، اور ہر پورے مسلمان ہونے کے ناطے یہ نیت کرے کہ ہر بندہ کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے، حصہ نہیں بلکہ ایمان ہی یہی ہے۔ جیسے حدیث میں آپ نے فرمایا تم میں سے وہ ایمان والا ہے ہی نہیں جب تک کہ میں اسے، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، تمام جہان کے انسانوں سے سب سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محبت دل میں ہے، یہ جتنے پروگرام ہو رہے ہیں یہ سارے اس محبت کو اجاگر کرنے کے لیے ہی ہیں۔ تو محبت اطاعت کی چابی ہے، محبت انسان کو اطاعت کے اوپر لے کے آتی ہے، اور تاکہ مسلمان نوجوان خصوصاً پاکستانی معاشرہ جتنے نوجوان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو سیکھیں اور سنیں، اور ان پروگرام کو ہمیں اٹینڈ کرنا چاہیے، جتنے کانفرنسز ہو رہی ہیں، جتنے پروگرام ہو رہے ہیں، اور جیسے پنجاب میں عشرہ شان رحمت للعالمین منایا جا رہا ہے، تو ان سے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور اطاعت کے لیے ایک دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی مقصود ہے مسلمان کی زندگی کا۔ بہت شکریہ سر۔ جزاک جی اللہ۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر عبدالستار صاحب سے، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔